بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے اندر غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ یہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یوں کرنے سے۔ یہ ہمارے ذہن کی کچھ اختراع ہیں، یعنی ہماری غلط فہمیاں ہیں، جبکہ فقہی اور شرعی جو مسئلہ ہے وہ اس کے برعکس ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں جیسے مشہور ہے کہ بھی الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، قے جسے بولتے ہیں، جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ الٹی جو خود بخود آ جائے، بندہ اپنے اوپر لازم نہ کرے، بلکہ خود بخود الٹی آ جائے، وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، وہ بھلے جتنی بھی ہو، خود بخود الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ برقرار رہے گا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ بندہ خود اپنے منہ میں انگلیاں وغیرہ ڈال کر زبردستی الٹی خود کرے نہ۔ اگر خود کرے گا تو پھر اس صورت میں بھی وہ اگر منہ بھر ہوتی ہے کہ مقدار اس کی زیادہ ہے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا ہمارا۔ اسی طرح اگلا مسئلہ ہے کہ احتلام، روزے کی حالت میں بندے کو اگر احتلام ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ شرعی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ اگر بندہ روزہ رکھ کر سویا ہے اور احتلام ہو گیا ہے تو اس صورت میں اس پر غسل فرض ہوگا، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح سے اگلا مسئلہ ہے کہ روزے کی حالت میں سرما یا تیل یا خوشبو وغیرہ لگانے سے غلط فہمی یہ ہے کہ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے، سرما لگانے سے، سر میں تیل ڈالنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ بندہ روزے کی حالت میں منہ زیر ناف بھی صاف کر سکتا ہے، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں بندہ مسواک بھی کر سکتا ہے، جو عموماً ہمارے ہاں درخت کے مسواک ملتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ ٹوتھ برش سے پرہیز کے لیے علماء کہتے ہیں، منع فرماتے ہیں کہ بھئی اس کے ذرات ہوتے ہیں اور اس کی جو دوائی ہوتی ہے، پیسٹ ہوتا ہے اس کا، یہ دانتوں میں ان کے خلیوں میں پھنس جاتا ہے، بسا اوقات خلیوں سے بھی نیچے تک اپنا بندے کے اندر تک محسوس ہوتا ہے، گلے کے حلق تک چلا جاتا ہے، تو اس لیے علماء کرام منع فرماتے ہیں کہ ٹوتھ برش نہیں کرنا چاہیے۔ مسواک بھی ایسی کریں جس کے ریشے مضبوط ہوں، ایسا نہ ہو کہ اس کے ریشے باریک ہوں اور اس کے اگر حلق میں جانے کا خطرہ ہے تو پھر ایسی مسواک بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے اگلا مسئلہ کہ اگر کوئی بندہ گرتا ہے، چوٹ لگتی ہے یا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا ٹیسٹ کے لیے خون نکلتا ہے جسم سے، تو وہ ٹیسٹ کے لیے خون نکلواتا ہے اپنے جسم سے یا پھر چوٹ کی صورت میں نکلتا ہے، تو اس صورت میں بھی بندے کا روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھلے وہ جتنی مقدار میں بھی خون نکل جائے۔ گرمیوں کے اندر روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کی غرض سے نہانے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، روزہ برقرار رہتا ہے۔ اسی طرح حاملہ عورتیں یا پھر جو عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے سے ان کی طبیعت پر، ان کے بچے پر، بچے کی غذا پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور ان کی طاقت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی طبیعت بھی خراب نہیں ہوتی، اس کو برداشت کر سکتی ہے، ان کے پاس قوت اور اتنی طاقت ہے کہ حاملہ عورت اور بچے کو دودھ پلانے والی کہ وہ روزہ رکھ سکے، تو پھر انہیں روزہ ضرور رکھنا چاہیے اور روزہ فرض ہے۔ ہاں، اگر طاقت نہیں ہے، کمزوری کا خدشہ ہے یا ماہر طبیب کہتے ہیں اور طبیعت بگڑ بھی جاتی ہے، روزہ رکھنے سے دودھ پلانے میں فرق پڑتا ہے بچے کو، یا پھر حاملہ عورت طبیعت پر اثر ہوتا ہے، تو پھر اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی روزے چھوڑیں گی وہ روزہ رمضان کے علاوہ ان پر اس کی قضا لازم ہوگی، وہ روزہ اگلے مہینے یا اس سے اگلے مہینے یا جب بھی وہ اس حمل کے معاملے سے یا دودھ پلانے کے معاملے سے دستبردار ہوں گی تو پھر وہ روزوں کی قضا کریں گی، جو اس صورت میں روزہ، ان حالات میں روزہ چھوڑیں گی۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔